تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن، یہ سن کر میں نے بھی دامن، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں محفل بغداد۔ الحمدللہ 11ویں شریف کا مہینہ جب بھی آتا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گویا چرچے ہونے لگتے ہیں، تو محفل بغداد میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ الکریم منقبت غوث اعظم سنیں گے، قرآن کریم کی تلاوت سے انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ جی تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بڑا ہی پیارا درس بھی ہے کہ جب بھی ایف جین چینل کے ناظرین ہم نیا کام شروع کریں یا کسی بھی چیز کا آغاز کریں تو تلاوت قرآن ہونی چاہیے۔ پروگرام جاری ہے محفل بغداد، اور بالخصوص یہ ان عاشقان رسول کے لیے ہیں جو اس سال سبحان اللہ 11ویں شریف کے لیے شہر بغداد کی طرف رواں دواں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایف جین چینل کے ناظرین، ہم تو ہے ہی نسبتوں والے، اور نسبتیں ہی انشاءاللہ الکریم دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب کرے گی۔ جی ہاں، نسبتیں ہی
دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب کرے گی۔ اور جیسے ہی ربیع الاخر کا مہینہ آتا ہے تو الحمدللہ پوری دنیا بھر میں، جی ہاں صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا بھر میں بڑی 11ویں شریف بڑی یہ سمجھے کہ دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں۔ اچھا کچھ تو یہیں رہ جاتے ہیں لیکن کچھ تو شہر بغداد جاتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اس طرح کا الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس سال بھی ہزاروں ہزار عاشقان غوث اعظم الحمدللہ شہر بغداد کی طرف رواں دواں ہیں، پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں۔ تو ایف جی این چینل کی ٹیم نے کوشش کی کہ چلیں ہم محفل بغداد کرتے ہیں، اور یوں بھی ایک نیت شامل ہے کہ جہاں اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے نیک بندے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں، ان کی منقبتیں پڑھیں، تاکہ ہم پر بھی اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو آخر تک شامل رہیے گا۔ اور آج کے اس پروگرام میں یعنی محفل میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں جلوہ گر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تو سمجھے کہ عازم بغداد بھی ہیں، بغداد شریف کی طرف یہ رواں دواں ہونے بھی والے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ملفوظات سنیں گے اور سنیں گے کہ مزار پر حاضری کا طریقہ کیا ہوتا ہے، غوث پاک سے آخر ہم اتنی عقیدت محبت کیوں کرتے ہیں، اور کس طرح ہمیں حاضری دینی چاہیے۔ جو مسافر ہے بغداد کا اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا اعمال اس کو اختیار کرنے چاہیے، انشاءاللہ الکریم یہ ساری باتیں ہم نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری صاحب سے انشاءاللہ سنیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس محفل کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری صاحب کے ذریعے جو اسلامی بھائی جو اسلامی بہنیں غوث پاک کے مرید ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں انشاءاللہ نگران ہند مشاورت شامل بھی کریں گے۔ تو جو قادری سلسلے میں بیعت ہونا چاہتا ہے، جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ آپ بھی آخر تک شامل رہیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں بھی آپ اس لنک کو شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس نورانی محفل میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو۔ عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جست جو اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہو ہے جلوہ تیرا۔ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہو ہے جلوہ تیرا۔ ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو گی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو گی ضیا۔ قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو۔ اللہ 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 اللہ
اللہ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم کا سے مبرز سو تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم کا سے مبرز سو علم و قدرت سے گھر جاگے تو کو بکو علم و قدرت سے گھر جاگے تو کو بکو تیرے جلوے گئے گھر تیرے جلوے گئے گھر ہر جگہ اے عفو اللہ 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 تیری شان یا مولا 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 طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے وہ کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے وہ اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جنو انسو ملک کو تیری آرزو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جنو انسو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو ون میں معشی لگاتے ون میں معشی لگاتے گئے ضرباتے ہو اللہ 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 تیری شان یا مولا 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 اللہ اللہ نغمہ سمجھانے گلشن میں چرچا تیرا چہچہ ذکر حق کے ہے صبح مساء نغمہ سمجھانے گلشن میں چرچا تیرا چہچہ ذکر حق کے ہے صبح مساء اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا سب کا مطلب ہے واحد کے واحد ہے اللہ 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 عفو فرما خطائے میری اے عفو شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو عفو فرما خطائے میری اے عفو شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو جاری دل کر کے گھر دم رہے ذکر ہو جاری دل کر کے گھر دم رہے ذکر ہو عادت بد بدل عادت بد بدل اور کر
ہر نیک کو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعے نور ہو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا او نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شمل ہو ذکر اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا لذت ہے اللہ پاک کے نام میں. سبحان اللہ، یعنی نام لیتے ہیں، زبان کو تر کرتے ہیں نام الہی سے، دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہ لفظ اللہ چند سیکنڈ لگے ہیں، لیکن ایف جی این چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں یہ وہ نام ہے سبحان اللہ جو ہمارے رب کا نام ہے، ہاں ہمارے خالق کا نام ہے، ہمارے مالک کا نام ہے. لفظ اللہ جو ادا کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور جو اہل محبت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں ہم اپنی کوئی پراپرٹی بناتے ہیں، کوئی جگہ خریدتے ہیں یا کوئی چیز ہماری ملکیت ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم جاتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں نا، تو جب جنت میں ہمارے نام کا درخت ہوگا تو سبحان اللہ اس کی چھائے میں بیٹھنے کے لیے بھی تو ہم جائیں گے نا انشاءاللہ، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تو جائیں گے نا انشاءاللہ. تو خوب اللہ پاک کا ذکر کریں اور اپنے نام کے جنت میں درخت لگاتے جائیں. محفل بغداد جاری ہیں اور کلاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے انشاءاللہ الکریم. ان قریب نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری بھی ہمارے ساتھ جلوہ گر ہوں گے انشاءاللہ. آپ آخر تک پروگرام میں شامل رہیے. کلام بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، منقبت غوث اعظم بھی شامل کریں گے، مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوگا. اور ہاں آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری صاحب سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت بھی فرمائیں گے. تو جو ناظرین کرام، جو اسلامی بھائی ہیں، جو اسلامی بہنیں ہیں، بلکہ مشورہ دوں گا کہ گھر میں بچے بھی ہیں تو ایک دن کے بچے کو بھی ہمیں بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے، غوث پاک کے دامن میں ڈال دینا چاہیے. تو اس نیت کے ساتھ بھی آخر تک شامل رہیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. آئیے کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں پیارے اونچے بسا دیے ہیں، جس
اس راہ چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے
دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو میرے رضا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی یاد ہی میں دلوں کو چین ملتا ہے، رنج و غلم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اولیاء، FGN چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان، جو عظمت، جو مرتبہ عطا فرمایا، آپ غریبوں کی گویا کی مدد فرماتے ہیں، آپ مسکینوں پر شفقت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کی محبت سے دور، دنیا کی نعمتوں سے دور آپ نے زندگی گزاری، اور مخلوق خدا کو آپ نے فیضیاب فرمایا، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ آپ کی دیگر فیوز و برکات ہو۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بس اپنے غلاموں کو عطا فرمایا، اور آج تک عطا فرما رہے ہیں، اور بس وہی کچھ لینے کے لیے، غوث پاک ہی کا صدقہ لینے کے لیے آج ہم محفل سجائے ہوئے ہیں، محفل بغداد ہیں۔ غوث پاک کا بھی ذکر خیر انشاءاللہ الکریم ہمارا جاری و ساری ہے، منقبت کی صورت میں بھی انشاءاللہ الکریم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں، آپ کی کچھ شان بیان کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر ذہن میں عموماً آتا ہے، لایا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، آخر ان سے کیوں مدد مانگی جاتی ہیں، کیوں ان سے جناب یہ ہے کہ ان سے دعائیں کی جاتی ہیں؟ تو دیکھیں FGN چینل کے ناظرین، ایک آسان سے میں آپ کو بات کہوں کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم سیاہ کار بندے ہیں، ہماری کیا اوقات کی ہم رب تبارک و تعالیٰ کی یوں بارگاہ میں کوئی نیکی پیش کریں کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، یعنی ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں تو کمزور ترین نیکی ہوتی ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ اخلاص سے خالی ہوتی۔ تو یہ اللہ والے جنہوں نے اپنی زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری، ہمارا یہ حسن ظن ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ولی کامل ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ یوں سمجھے کہ ہمارے لیے دعائیں کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام بن جائیں گے، یہ استغاثہ کر دیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے تو ہماری جھولیاں بھر جائیں گی۔ تو یہ اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی، تو ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ بس ہمارا بھی کچھ بگڑا کام بن جائے، ہماری بھی پریشانی دور ہو جائے۔ اور بندوں سے مانگنا یہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا فعل ہے کہ جو ناجائز یا حرام ہو۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو ایک روایت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔
حدیث پاک میں ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اس طرح کی کبھی سچویشن آ جائے کہ بندہ کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ اس کا مدد کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، تو فرمایا گیا حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ وہاں بندہ کیا کہے، اعیننی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری پکار کو سنو۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ اس وقت اس بندے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ بندوں سے مدد مانگنا، اور وہ بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، سبحان اللہ کی جو عطائیں کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ تو آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کچھ مدد مانگ لیتے ہیں، کچھ دکھڑا اپنا سنا دیتے ہیں۔ جو زائرین جانے والے ہیں بغداد شریف، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی دعائیں کریں، آپ بھی اس منقبت میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ الکریم غوث پاک ضرور کرم فرمائیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ جی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، میرے چاند میں صدقے آ جا، ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا، ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو
آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہونا مولا تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہونا مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو عادت وہ بد کر بلی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری منقبت، اللہ کرے کہ غوث پاک بس ہم پر نظر کرم فرمائیں اور ہماری جھولیاں بھر جائیں۔ ماشاءاللہ پروگرام میں نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، حضور خیر مقدم کہتے ہیں آپ کو، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ نگران ہند مشاورت آج بغداد شریف کے سفر پر بھی روانہ ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں حضور، بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ کیا کیفیات ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا نیتیں ہیں؟ آپ سے اور بھی مدنی پھول لینا ہے، لیکن آج رات میں آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، کیا کیفیات ہے حضور؟ کیفیت کا کیا کہیے جی،
کبھی مولا علی کا در یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، کبھی امام حسین کا پیارا در یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت موسیٰ کاظم کا در پاک یاد آ رہا ہے، ماشاء اللہ، غوث پاک کا در یاد آ رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی ایک وہ ہے کہ ہم وہاں پہنچنے والے ہیں، جا کر ان سے کیا عرض کرنا ہے، سبحان اللہ، ان سے کیا التجائیں کرنی ہیں، سبحان اللہ، وہاں سے کسی برکات لینی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اندر ہی اندر وہ سارا چل رہا واہ ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ. یہ بھی شیخ کامل امیر اہل سنت کی تربیت ہے، اور وہی مدنی پھول بھی آج لینے کا ارادہ ہے کہ جو عازم بغداد ہو یا نیک مقامات کی طرف اس کا سفر ہو، اس طرح کے دربار کی طرف جو روانہ ہو رہا ہو، کیا نیتیں لے کر جائیں، کیا ارادے لے کر جائیں، کیا انداز ہو، کیا کیفیات ہو، تاکہ وہاں جائے تو کچھ لے کر آئے. وہ تو نوازنے کے لیے جلوہ گر ہیں، ہم کتنا لیتے ہیں یہ ہماری کیفیات پر اور ارادوں پر ہیں. ماشاء اللہ. حضور جہاں جہاں یاد رہے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاء اللہ. ایف جی چینل کے ناظرین بھی کہیں خواہش کر رہے ہوں گے، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کہ اللہ کرے ہمیں بھی حاضری کی سعادت ملے، تو انشاءاللہ غوث پاک بلائیں گے تو ہم بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. حضور شان اولیاء پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں. یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اولیاء کے بھی سردار ہیں، تو ان کی شان ہی نرالی ہے. لیکن اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، یعنی کچھ تو خاص ہوتے ہیں، کچھ اخص الخواص ہوتے ہیں، کچھ خاص میں بھی خاص ہوتے ہیں، اور غوث پاک کی خصوصیت کی بات کریں تو پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو اولیاء کرام کے متعلق اگر آپ کچھ بیان فرمائیں کہ کیا اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کیا ان کی شان ہوتی ہے. ان کی شانیں تو قرآن کریم میں بیان ہوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ ارشاد تو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. اچھا، یہ شان والے ہے، ان سے جو نسبت رکھتا ہے وہ بھی شان والا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے جو عقیدت رکھتا ہے وہ بھی برکتیں پاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین الحمدللہ، یہ وہ مبارک طبقہ ہے کہ ان کی سیرت پر اگر نظر کریں، ان کی زندگی پر اگر نظر کرتے ہیں، ان کے اقوال، یعنی ان کے ارشادات، ان کے فرامین، ان کی لائف پر غور کرتے ہیں، ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. جیسے اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی دیکھیں گے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے ہیں. اب مادرزاد ولی ہونے کے بعد بھی علم کا شوق، علم دین کا شوق دیکھو کیسا ہے کہ بغداد آئیں، یعنی جیلان کو چھوڑ کر اپنی امی سے اجازت لے کر یہ بغداد آئیں، یہاں علم دین حاصل کیا، بلکہ علم دین پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، تفاسیر پڑھائی، اور بہت کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. علم دین بھی پڑھایا، عمل کر کے بھی دکھایا، تقویٰ کیا ہے وہ بھی بتایا، کتابیں بھی لکھی، اور ان طلباء کرام جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان سے محبت کیسی کرنی چاہیے یہ بھی غوث پاک نے بتایا، عمل کر کے بتایا. غوث پاک کے گھر پر طلباء کرام کھانے کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی یہ غوث پاک کا انداز رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے عوام الناس کے لیے، ہم جیسوں کے لیے، کہ ان کا بہت پیارا ذہن ہوتا ہے اولیاء کرام کا، بہت ہی پیارا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی ان کی شان ایسی ہوتی ہے کہ ان کی طرف اگر کوئی بھلائی آ رہی ہے تو شکر کرتے ہیں، ان کی طرف اگر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں اپنے رب سے راضی رہتے ہیں. کیا بات. کہ اگر بیماری آ گئی اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ آ گیا جو تکلیف دہ ہے اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے میرے ایک بڑے ذمہ دار یاد آتے ہیں، بڑے اچھے ہیں وہ، اللہ والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دو مصیبتوں کے علاوہ ہر مصیبت میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہے. ایک مصیبت ہے کفر کی جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور ایک مصیبت ہے گناہ راس آنے کی، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی مصیبتیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہے. اگر اولیاء کرام رحمہم اللہ کی شان ہی دیکھنی ہے تو ان کی زندگی کی ان پہلوؤں کو بھی دیکھ لیجیے گا کہ مصیبت آتی ہیں تو یہ صبر کرتے ہیں. کہ اللہ والے کی بات یاد آئی مجھے، ہفتہ وار اجتماع کا بیان تھا. ناظرین سے عرض ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی دعوت اسلامی کے آپ جہاں پر بھی ہو وہاں ضرور شرکت کیا کرے. زبردست بیانات اس میں آتے ہیں، کمال کے مدنی پھول اس میں ہوتے ہیں. اب یہ جب موضوع تھا لاسٹ ہفتہ وار اجتماع کا،
لاسٹ ویک کا، جی وہ وصال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، اللہ اکبر، بظاہر پردہ فرما لینا، یہ تھا۔ تو اس کے سٹارٹ جو ہوئی ندیم بھائی، میں نے پڑھا تو بڑا لگا میرے کو کہ سر درد سے سٹارٹ ہوئے، اللہ اللہ، یعنی جو تکلیف کی شروع ہوئی وہ سر درد سے شروع ہوئی۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در عالی پر سر درد حاضر ہوا کرتا تھا، آدھے سر کا درد بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، پورے سر کا درد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ ایک اللہ والے تھے، جی اچھا یہ سر درد انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمات میں بھی حاضری دے چکا ہے۔ جی جی جی، جو سر کا درد جن کو ہوتا ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرض دیا جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا، انبیاء کو عطا کیا، اور انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا۔ کیا بات ہے، ولی کی بات چل رہی نا، ولی کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور ہم جیسوں کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے سر میں درد ہو تو پٹی باندھ کر گھومیں گے، لوگوں کو بتائیں ہیڈیک ہے، بہت پین ہے، یوں ہے چوں ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ کے اولیاء، ایک اللہ کے ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سر درد ہوا۔ ناظرین، شکرانے میں آپ نے 400 رکعت نفل ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی اللہ نے یہ نعمت مجھے دی جو انبیاء علیہم السلام کو عطا کی ہے، وہ مجھ گناہ گار کو ملی، اس کے شکرانے میں اس اللہ کے ولی نے 400 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اب آپ دیکھیں یہ انداز انبیاء، یہ انداز اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ پھر ایک بات یاد آ رہی ہے، ان کی زندگی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مصیبت در حقیقت نعمت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مصیبت در حقیقت نعمت ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، دو مصیبتیں اگر نہیں ہیں تو ہر مصیبت میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے اللہ پاک کی کہ جو بندے کی بھلائی کے لیے آ رہی ہوتی ہے۔ ابھی راستے میں میرے ساتھ مولانا رمیز مدنی تھے، جی جی، ہم دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بعض دفعہ ہوتا یہ کہ بندے پر کسی مصیبت کو ڈالنا یہ اللہ کی حکمتوں میں ہے، اور وہ بندہ وہ اس مصیبت کی وجہ سے بندہ اگر کسی اور جگہ جا رہا تھا تو اصل جگہ پر آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ندیم بھائی، ناظرین آپ بھی میری گفتگو میں شامل ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی یہ تجربہ ہو کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مصیبت آئی، بندہ کہتا ہے نہیں یار خلاص اب تو بس اللہ اللہ کرنا ہے۔ ایک شخص میں جانتا ہوں، اپینڈکس کا آپریشن تھا، جی، داڑھی منڈے تھے، اب وہ ہاسپٹل میں جب انہوں نے وہ تکلیف دیکھی، بدن کو پھاڑا گیا، اس کے اندر سے نکالا گیا، ٹانکے لگائے گئے، تکلیف تھی، پین ہو رہا تھا، تو وہی بیڈ پر ہی نیت کی کہ اب تو یار بس دین کی طرف آنا ہے۔ اب اس نے پھر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبحان اللہ، چہرے پر سجا لی، سعادت مندی، ہاں سعادت۔ ابھی آپ کے یہاں کی بات کر رہا ہوں میں اپنے اسلامی بھائی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن کچھ دنوں سے ان کو لاس ہوا، نقصان ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ یار میرے سمجھ میں آ گیا۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ اولیاء سے نسبت کا عالم یہ ہوتا ہے، جب اللہ کے ولیوں سے نسبت ہوتی ہے تو سوچ ایسی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ میں اتنا دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، لاس کا خوف بنا رہتا ہے، نقصان کا ڈر بنا رہتا ہے۔ تو کیوں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ نے مجھے دیا اس پر شکر کروں اور اپنے رب کی اطاعت کرتے رہوں، سبحان اللہ، سبحان، سنت رسول اپناتے رہوں، کیا بات ہے، دین کام کرتے رہوں۔ اب اس بندے کا نیت کیا بنی کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے میرا فلیٹ بیچ کر میں مسجد کے قریب آؤں گا، کیا بات، اور وہاں رہ کر انشاءاللہ دینی کام کروں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا میں یہاں پہ پوچھنا ہی چاہوں گا نا کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ آغاز ہی کیا کہ ان کی یعنی ادائیں ان کی ہوتی تھی، ان کے انداز ایسے ہوتے تھے کہ یعنی تکلیف کو ویلکم کہتے تھے، آزمائشوں پر جو ہے وہ صبر کرتے تھے، اور آج ہی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اچھا محبت والی بات ہے نا، آپ نے کہا نا کہ انہوں نے 400 رکعت نفل ادا کی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی سر درد نے حاضری دی، تو اس کا تعلق تو محبت سے ہے نا۔
ابھی ایسا پرفتن دور چل رہا ہے حضور کی کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں یا کانٹینٹ ایسا چل رہا ہے کہ اولیاء کی محبت دل سے نکالی جا رہی ہے. ایسے میں ہمارے لیے یا ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا کریں کہ غوث پاک کی اور اولیاء کی محبت ہمارے دل میں ایسے بیٹھ جائے نا. آج کچھ ایسی باتیں آپ بتا دیں کہ بس وہ بولتے نا کہ جان جائے تو جائے لیکن میرے غوث پاک کی اور اولیاء کی محبت نہ جائے. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں ندیم بھائی جن کے قریب ہونا، ان کے قریب اگر ہو گئے تو یہ اللہ کے قریب کر دیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کے قریب ہونا یہ گناہوں سے دور کر دیں گے. سبحان اللہ. ان کے قریب ہوں گے یہ بڑی لمبی امیدوں سے ہم کو بچا لیں گے. ان اولیاء کرام کے قریب ہوں گے تو یہ دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. جیسے میں آپ نے موضوع دیا تھا تو اس پر میں تیاری کر رہا تھا. اب چونکہ اتنا وقت نہیں، میں نے نکلنا بھی 10:30 کا ٹائم دیا تھا میں نے جی، اور نکلنا بھی ہے میں نے. تو یہ میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ یہ دنیا کو جو دیکھتے ہیں نا اللہ کے اولیاء، یہ ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں دیکھتے. یہ اس کے اندر عبرت دیکھتے ہیں، ارے یہ بھی انتقال کر گیا، ارے وہ بھی چلا گیا، ارے یہ بھی بوڑھا ہو گیا، یہ بلڈنگ بڑی تھی یار یہ تو دھس گئی، اچھا یہ بہت پرانی بلڈنگ ہو گئی ہے، یہ پہلے بڑی نئی بلڈنگ تھی، اچھا یہ محل تھا اس میں تو پہلے بڑی رونقیں لگی ہوئی تھی، آج تو یہ ویران ہے. یہ آج ایک تاریخی مقام یہ بن چکا ہے. یہاں تو پہلے گھوڑے، غلام، خادم اور کمکمیں اور لائٹیں اور رونقیں و محافل ہوا کرتی یہ تھے. اور ہم لوگ جاتے ہوتے کیا دیکھتے ہیں یار کتنے سال پرانی یار، یہاں کیا کیا ہوتا ہوگا، پہلے بادشاہوں کا، راجہ مہاراجاؤں کا یہاں گزر کیسا ہوتا ہو، ان کے اونٹ، ان کی گھوڑے یہاں باندھے جاتے ہوں گے. ہماری نظر یہ ہوتی ہے، لیکن ہم اگر اللہ کے ولی سے وابستہ ہے سبحان اللہ. تو یہ ہم کو بتاتے کہ بیٹا یہ نہیں، یہ دیکھ کے یہ پرانا ہو گیا، اس کی رونق ختم ہو گئی، کہ اسی طرح ہر محل پرانا ہو جائے گا، ہر نیا پرانا ہو جائے گا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ، پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ، ان کی وصال کے وقت آپ نے یہ اپنے پیارے بیٹے، اس جیسا بیٹا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کہا تھا کہ بیٹا ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے. اب یہ چیزیں اولیاء کے قریب رہ کر بندہ سیکھتا ہے. اچھا جو اولیاء کرام کے قریب رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ غوث پاک نے، ماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو غوث پاک نے وہ ماں کا میسج لے لیا سبحان اللہ، کہ زندگی میں کبھی غوث پاک نے جھوٹ نہیں بولا. اب وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا ڈاکوؤں کا، کہ بغل میں اشرفیاں تھی تو غوث پاک نے سچائی سے کام لیا. حالانکہ اگر ڈاکو ڈھونڈنا چاہے تو مل نہیں سکتی تھی کیونکہ سلی ہوئی تھی والدہ نے. تو ڈاکو حیران تھے کہ یہ تو بچا کر لے جا سکتا تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن یہ جھوٹ کیوں نہیں بولا. تو غوث پاک نے کہا، امی جان نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو ان کی یہ سچائی دیکھ کر وہ ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی، اور وہ ماشاءاللہ پہلے ڈاکو تھے، بعد میں پھر توبہ کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے. تو اللہ کے اولیاء کے قریب ہونا یہ انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اللہ کے اولیاء کے قریب ہونا بندے کو نرم دل بناتا ہے. اللہ کے اولیاء کے قریب ہونا بیٹے کو فرما بردار بنا دے گا. کیونکہ اولیاء کرام کی زندگی سے بڑے پیس کے میسجز ملتے ہیں. اگر ہم اولیاء کرام کی زندگی سے، اولیاء کرام سے دور اپنے بچوں کو کریں گے، انسپائر کس سے ہوں گے؟ یہ ہوگے پھر دنیا کے بڑے، وہ جن کے جاہ و جلال ہے دنیاوی طور پر، جنہوں نے بڑی دنیا کمائی ہے اور بڑی بڑی کمپنی کے اونرز ہیں، میل اونر ہے وغیرہ وغیرہ، ان سے متاثر ہوں گے اور ان کی جستجو لگی رہے گی کہ میں نے بھی اتنا کمانا ہے، میں نے بھی یہ حاصل کرنا ہے، میں نے بھی وہ بلڈنگ بنانی ہے، میں نے بھی وہ بڑا بزنس مین بننا ہے، میں نے بھی ایسا کرنا ہے. اور یہ اس بھاگ دوڑ میں ندیم بھائی یہ کریں گے کہ ہمیں بھول جائیں گے، ماں باپ کو بھول جائیں گے. ان کا ایم کیا ہوگا، گول کیا ہوگا کہ میں نے یہ کرنا، یہ حاصل کرنا ہے، دنیا حاصل کرنی ہے. اس کے لیے کوئی رکاوٹ میرے بیچ میں نہیں چاہیے. اب ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کسی کے رائٹس ادا کرنا اس کے حساب کتاب میں نہیں ہے، حق ادا کرنا اس کے حساب کتاب میں نہیں ہے. تو یہ اولیاء کرام سے دور کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوگی. جب بندہ غوث پاک کے قریب ہوگا، جب بندہ خواجہ غریب نواز کے قریب ہوگا، جب بندہ داتا علی حجویری کے قریب ہوگا،
جب بندہ بابا تاج کے قریب ہوگا، تاج الدین اولیاء ناگپور والے ہمارے، تو جب بندہ خواجہ اسام الدین پونا کے قریب ہوگا، جب بندہ قمر علی درویش پونا کے قریب ہوگا، اولیاء کرام کے قریب جب بندہ ہوگا تو یہ اولیاء اس کو برائی کی طرف جانے سے روک لیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ نسبتیں، یہ محبتیں اولیاء کی بندے کو دنیا کے اندر بھی خیر دلاتی ہے، بھلائی دلاتی ہے، اور آخرت میں تو ان کے ساتھ جو حدیث پاک کا مفہوم یاد آ رہا ہے، آپ مدنی آپ اس کو صحیح سے پڑھا، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی وہ شعر بالکل کسی نے کہا ہے، سچ کہا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اگر رب کا قرب چاہیے تو ان اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لیجئے، انشاءاللہ محبت الہی بھی ملے گی اور احکامات الہی پر عمل کرنے کی بھی سعادت ملے گی. حضور ماشاءاللہ بغداد شریف آپ بھی تشریف لے جا رہے ہیں، یعنی آپ کی بھی حاضری ہے ماشاءاللہ، اور کئی عاشقان غوث اعظم بڑھ رہے ہیں. کیا مدنی پھول آپ عطا فرمائیں گے؟ کیا کیفیات ہوں، کیا نیتیں ہوں، کیا احتیاطیں ہوں؟ کیونکہ وہ بولتے ہیں نا کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو کیا آپ کچھ مدنی پھول اگر جو بغداد کے جو عازمین ہیں ان کے لیے کیا بیان فرمائیں گے؟ پہلا تو یہ کہ بات ابا نصیب، ماشاءاللہ کیا بات ہے. ادب والے بہت کچھ پا لیتے ہیں، اور بے ادب پہلے ان کے پاس کچھ تھا تو وہ بھی کھو بیٹھتے ہیں. ادب سیکھے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا، جانے کا طریقہ سیکھے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں، مولا علی کے بارگاہ میں، یا جن بزرگان دین کے بارگاہوں میں ہم نے حاضری دینی ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے. بعض لوگ ایسا جاتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ جو اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ پھر نشانہ بناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جا کر سجدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو جا کر کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو جا کر کیا کر رہے ہیں. حالانکہ الحمدللہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزارات پر جانے کا باقاعدہ طریقہ بیان کیا ہے نا، کہ 4 ہاتھ دور رہ کر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے. اب وہاں جا کر ہم بالکل حساب کتاب میں احصال ثواب کریں، 4 ہاتھ دور رہ کر ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں. کہ مقام، وہ مقام جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، ان میں سے کہ ایک وہ بھی ہے جہاں اللہ کے نیک بندے آرام فرمائیں. یعنی غوث پاک کی دربار میں وہ مقام، غوث پاک کی بارگاہ وہ مقام ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو اب یہاں جا کر اپنے لیے دعا مانگے، اپنے سارے گھرانے کے لیے دعا مانگے. دعا میں مانگیں گے کیا؟ میں نے کچھ مرتبہ بعض مرتبہ عرض بھی کیا ہے، جیسے ہم نصیب والے کہ ہم ہندوستان میں ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں سبحان اللہ جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے محبت میں استقامت دے. آمین آمین. اب کچھ لوگ جاتے ہیں غریب نواز کے پاس اور کہتے ہیں غریب نواز میرا کام بنا دو. کیا کام بنا دو؟ او ہوم لون کے لیے نا فائل ڈالی ہوئی ہے، تھوڑا ہوم لون میرا ہو جائے. میری سمجھ میں ندیم بھائی یہ نہیں آتا ہے یار، غریب نواز کے پاس بھی جا کر قرض ہی مانگ رہا ہے کہ غریب نواز مجھے قرض دلا دے. ارے اللہ کے بندے، غریب نواز کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ تو کہنا غریب نواز میرے گھر کا انتظام کر دو، تو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ غریب نواز پورا گھر دلا دیں گے. سبحان اللہ. اچھا، ان اللہ کے اولیاء کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. کوئلہ بھی اور ہیرا بھی ہے. کیا بات ہے. اگر کوئلہ لینا تو زندگی بھر کالک میں رہے گا، دنیا لے گا تو زندگی بھر کالک میں رہے گا. تو وہ مانگ جو تجھے دنیا بھی مل جائے اتنی جتنی تیرے لیے بہتر ہے. کیا بات. اور آخرت اصل مانگ لے، کیونکہ یہ 60-70 سالہ زندگی اس سے زیادہ کیا ہے. ہماری زندگی کا اگر ہم جائزہ لے لے ندیم بھائی، ابھی اگر ہم جس عمر میں، جیسے میری 45 رننگ ہے، اب میرے ساتھ والے اور میں جب 60 سال کی عمر میں اگر پہنچیں گے، 50 کراس کر لیں گے، تو پتہ چل جائے گا یار اپنی کیفیت کیا ہے. ایک دم ڈھیلے پڑ جائیں گے نا، اللہ نہ کرے. ہم چونکہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، صحت والی عمر دے، طویل عمر عطا فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے. نگران ہند مشاورت کو اللہ پاک بس ہم پر ان کا سایہ طویل فرمائے. ہندوستان میں جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ دین کا کام کیا ہے، جس طرح پوری مشاورت کو یہ لے کر چلے ہیں، وہ کمال ہے. میں کیا بیان کروں، بس اللہ پاک ہم دعا کریں، ہم سب دعا کریں اللہ پاک ان کو، اللہ پاک سلامت رکھے. تو یہ عمر اگر دیکھیں گے تو یہ بالکل اب 60 سال میں وہ پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، کھانے ہمارے ویسے نہیں ہیں، لائف سٹائل ہمارا چینج ہو چکا ہے. تو عمر کے ساتھ ہم بہت زیادہ لوز ہو جائیں گے. اب یہ جو ایام ہے ہمارے، یہ ہیں آخرت کمانے کے.
اب جب غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگے غوث پاک میری آخرت بہتر ہو، ایسا کچھ کرم کر دے۔ غوث پاک میں ایمان سلامت لے کر جاؤں، میرا ایسا کچھ کر دے۔ غوث پاک میرے سینے میں نا دنیا کی گندگی بیٹھی ہوئی ہے، ایک نظر ایسی کر دو کہ یہ گندگی دور ہو، آپ کی اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت آئیں۔ غوث پاک سے یوں عرض کرے غوث پاک ایسا کرم کر دو کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج میں نہ رہوں، ایسا میں بن جاؤں۔ غوث پاک جو عبادتیں آپ نے کی ہے، جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، جو علم آپ نے سکھایا ہے، جو علم آپ نے امام احمد رضا کو عطا کیا ہے، وہ علم کا کچھ ذرہ، کچھ قطرہ، اس قطرے کا کچھ حصہ ہم کو عطا کر دیجیے گا۔ کیونکہ میں اب کل غور کر رہا تھا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، غور کر رہا نہیں، یاد آئی تھی کہ اس مبارک ادا پر جب ان کے سامنے رکھا گیا نا، بادشاہ لوگے، علم لوگے، دو تین چیزیں رکھی گئی تھی، تو آپ نے علم چنا تھا اور علم کے سبب آپ کو بادشاہت بھی ملی اور علم بھی ملا اور بہت کچھ مل گیا نا۔ تو علم مانگے غوث پاک سے، یا غوث مجھے علم دے دیجیے گا، اور بس یہ کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں کہ علم ہی بلندی دلائے گا، علم ہی اولیاء کی محبت دلائے گا، اور اولیاء کیا ہے یہ علم ہی بتائے گا۔ اور جب اولیاء کے پاس جاؤ گے تو یہ علوم سے اللہ کرے اور نواز دے تو انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہونے میں مدد ہوگی، رسول پاک کی معرفت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جانے والے تمام افراد سے عرض ہے، بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو، یقین کرے بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو، اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو جس کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تمام اولیاء کے سردار، وہ ایسے کمال والے کہ جب ظاہری حیات میں تھے تب بھی فیضان سے نوازتے تھے، اب ظاہری حیات سے متصف نہیں ہیں، پردہ فرما چکے، لیکن پھر بھی ابھی بھی اپنے ماننے والے، اپنے مریدوں پر آپ کا فیضان جاری ہے، اور آپ کے اقوال ایسے ڈھارس بند آتے ہیں، میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے غوث پاک کی۔ تو ندا دے گا حشر، کیا وہ ندا دے گا حشر میں منادی، یوں قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ تو غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہوں تو وہاں سے ہم نے دنیا اتنی مانگنی ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، باقی ہم نے آخرت مانگنی ہے، علم دین مانگنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر کرے اور ہمارے ملک عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے اور خوب عروج و ترقی عطا کرے، پوری دنیا میں امن اور شانتی کا بول بالا ہوں اور خوب نیکی کی دعوت کی دھوم مچے۔ ماشاءاللہ سیدی، آپ نے ایمان کی بات کی کہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں، اور غوث پاک کے مرید کی جو آپ نے فضیلت بیان کی کہ غوث پاک اتنی محبت فرماتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ 2 منٹ آپ کے مزید مل جائیں، ویسے آپ کی فلائٹ ہے، آپ کو نکلنا بھی ہے۔ ہم نے اعلان بھی کیا تھا کہ جو ناظرین بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، ایمان یہ مسلمان کا قیمتی سرمایہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی پیر کامل سے بیعت ہو جائے، یعنی اس کا مرید ہو جائے۔ سبحان اللہ، غوث پاک کے مریدوں کی کیا بات ہے، بلکہ غوث پاک کے فرامین کی کیا بات ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو غوث پاک کے ہم یعنی اپنے آپ کو غوث پاک کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو FGN چینل کے ناظرین ابھی تک کسی پیر کامل سے مرید نہیں ہے، مشورہ دوں گا کہ آپ مرید ہو جائیے۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان جو شخصیت جلوہ گر ہیں، نگران ہند مشاورہ سید عارف علی اتاری صاحب، شیخ طریقت امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مزاج ہے، یعنی ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ غوث پاک کے مریدوں میں، امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما لے۔ تو مشورہ دوں گا جو اب تک قادری سلسلے میں بیعت نہیں ہے وہ بیعت ہو جائیے، جیسا جیسا یہاں پر کہا جائے۔ جو مرید نہیں ہے یہاں کہا جائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ ویسا ہی کہیں۔ اچھا، کوئی اگر پہلے سے ہی کسی پیر کامل سے بیعت ہے تو وہ طالب ہو سکتا ہے، وہ وہاں پر کہیں میں طالب ہوتا ہوں۔ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ سلسلہ قادریہ عطاریہ کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا۔ میں جس طرح سے پڑھاتا ہوں پڑھیں، آپ مرید میرے نہیں، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری کے ہوں گے، اور ان کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوں گے۔ غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہم گلے میں باندھیں گے۔
پڑھیے، توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزوں کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں بد مذہبوں اور اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی وعدہ وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں شیخ طریقت شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری محمد الیاس کا کا اور ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک شیخ عبد القادر شیخ جیلانی عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا یا اللہ پاک اللہ پاک مجھے مجھے جناب غوث پاک جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما قبول فرما اور اور خاندان عالی شان خاندان عالی شان قادریہ رضویہ رضویہ عطاریہ عطاریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما مالا مال فرما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وعلی والسلام آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اصحابک یا نور سیدی آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے آپ نے آنے کی دعوت دینے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ حضور آپ پورے بھی سفر کریں، ناظرین بھی، آپ بھی دعا کریں، ناظرین بھی دعا کریں کہ ہمارا سفر خیر و عافیت کے ساتھ۔ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے سفر کی تکمیل فرمائے۔ سیدی سفر میں بھی جہاں جہاں یاد رہے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا، ہمارا سلام عرض کیجیے گا۔ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا۔ جزاک اللہ حضور، بہت بہت شکریہ۔ اور جو ناظرین کرام ماشاءاللہ جانے والے ہیں، جو ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنے والوں میں کچھ تعداد وہ ہوں گے کہ جو بغداد کے لیے روانہ ہونے والے ہوں گے، آج کل میں فلائٹ ہوں گی، تو ہم بھی کچھ عرض لے کر آئے تھے کہ آپ جائیں بغداد تو ہماری یہ عرضیں کر دیں، تو انشاءاللہ پھر کلام شامل کر لیتے ہیں۔ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا۔ کئی لوگ وہ ہوں گے جو مچل رہے ہوں گے، جن کے پاس اسباب یعنی یوں نہیں ہوں گے کہ جناب وہ چلے جائیں، لیکن یہ اللہ والے ہیں، یہ بلائیں گے تو انشاءاللہ اسباب بھی بن جائیں گے اور بغداد بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو جو نہیں جا سکیں وہ جو جا رہے ہیں ان سے عرض کر دیں گے انشاءاللہ، تو وہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، سلام بھی عرض کر دیں گے۔ اور یہ تو اولیاء کرام کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، اس کو نواز رہے ہوتے ہیں، اس کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو یہی یقین ہے اور یہی اعتقاد ہے کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری مدد کو بھی پہنچیں گے، ہماری مشکلات کو دور بھی فرمائیں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا۔ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا سلام کہنا، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دن، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، آئے گا کب یہ در
لے مرشد در پر بلا لے مرشد بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا دوزخ حرام ہو اور دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کرنا بغداد کے مسافر جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے فریاد کر رہا ہے فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا بغداد کے مسافر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا اور بس ایسا کرم ہو جائے کہ دعا قبول ہو جائے. جو جانے والے عازمین بغداد ہیں وہ فریاد کریں، وہ عرض کریں اور ہم بھی بغداد پہنچ جائیں اور غوث پاک کی جانیوں پر نگاہیں جمی ہوں اور بس وہاں جائیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوں، چہرہ ہمارا جھکا ہوا ہو اور ہم بس یہ التجائیں کر رہے ہوں، رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہوں. یہ جو کیفیات ہے نا، یعنی شیخ کامل امیر اہل سنت کی جو کیفیات ہوتی ہے، ابھی نگران ہند مشاورت ماشاءاللہ تشریف فرما تھے، انہوں نے بیان کی کہ ایک رقت ہو، ایک سوز ہو، وہاں بندہ جائیں تو بس اپنے جو بولتے ہیں نا ایک دکھ درد ہوتے ہیں وہ وہاں پر بندہ سنائیں اور ان سے مانگے، وہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرے، مغفرت کی خیرات مانگے، ان کے ذریعے شفاعت کی دعائیں کریں. یہ کیفیات ہوں گی نا تو آپ دیکھیں کہ دل کو بڑا سکون ملے گا،
بڑی لذت ملے گی. یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ جاتے ہیں مقامات پر لیکن اکثر وقت تو ان کا ہوٹل میں گزر جانا ہوتا ہے, وہاں کے بازار میں جناب وہ سیر و تفریح میں گزر جاتے ہیں, یا اس طرح کی چیزوں میں بندہ جاتا ہے ایسے مقامات پر. وہ نام لے رہا ہوتا ہے کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, لیکن یہ رہا ہی کتنی دیر ہے. یعنی مختصر سی اس کی حاضری ہوئی, پھر وہ جناب وہاں کی دیگر جو چیزیں ہیں وہاں پر وہ راغب ہو گیا, وہاں متوجہ ہو گیا. نہیں, مقصد ہے ان بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو بس بندہ جائے نا تو پڑا رہے یار, مانگے, کتنا مانگنا ہے مانگے, اپنے لیے مانگے, اپنے گھر والوں کے لیے مانگے, وہاں دعائیں کریں, تلاوت قرآن کریں. جو جانے والے ہیں FGN چینل کے ناظرین میں سے جو بغداد شریف جانے کا عزم رکھتے ہیں, یا جو ویسے بھی مدینہ پاک جاتے ہیں, اس طرح کے مقامات پر جاتے ہیں, سفر کر کے جاتے ہیں, اپنے ملک سے سفر کر کے جاتے ہیں, ایک شیڈیول پورا بنانا چاہیے ان کو. وہ کریں یہ کہ میں نے جانا ہے نماز فجر ادا کرنی ہے, بلکہ یہ ہو کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے, نماز تہجد ادا کرنی. اور عموماً مزارات کے قریب کوئی نہ کوئی مسجد ضرور ہوا کرتی ہے, عموماً یہی دیکھا گیا ہے. تو وہاں مسجد میں نماز تہجد بندہ ادا کرے, وہاں تلاوت قرآن میں مصروف رہے. پورا شیڈیول ہو کہ میں جا رہا ہوں اتنے دنوں کے لیے تو انشاءاللہ اتنے پارے پڑھ لوں گا, اتنے قرآن پڑھ لوں گا, اتنے نوافل ادا کر لوں گا, وہاں سے لوٹوں گا تو نیکیاں کر کے لوٹوں گا, وہاں جب رہوں گا تو اتنی نیکیاں کروں گا کہ یہاں جو نیکیوں کا اجر ہے اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اور زیادہ ہوں گی. تو اس کیفیات کے ساتھ اس انداز میں انشاءاللہ الکریم جائے گا تو بہت فائدہ ہوگا. اور بس یہ ہے کہ پھر جالیوں کے سامنے ہوں تو ایک ہی تمنا ہو کہ یا غوث پاک اب آ گیا ہوں تو رخ سے پردہ اٹھا دو, میں آپ کی زیارت کر لوں. یعنی آنکھیں تو اس قابل نہیں ہیں لیکن یا غوث آپ کے کرم کا دریا بہت وسیع ہے, آپ جسے چاہیں نواز دیں, بس التجائے کریں, رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, فاصلوں کو خدا را مٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو, اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. غوث الاعظم ہو, غوث الورا ہو, نور ہو, نور صلی علی ہو, غوث الاعظم ہو, غوث الورا ہو, نور ہو, نور صلی علی ہو. کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو, دستگیر ہو اور مشکل کشا ہو. آج دیدار اپنا کرا دو, آج دیدار اپنا کرا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث
आज़म घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा मदद के लिए आओ या गौसे आज़म तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म तुम ही दुख सुनो अपने आफत ज़दों का तुम ही दर्द की दो दवा गौसे आज़म जो दुख भर रहा हूँ जो गम सह रहा हूँ कहूँ किससे तेरे सिवा गौसे आज़म किया गौर जब 11वीं 12वीं में मुअम्मा ये हम पर खुला गौसे आज़म तुम ही वस्ल बेफसल है शाहिदी से दिया हक ने ये मर्तबा गौसे आज़म फंसा है तबाही में बेड़ा हमारा सहारा लगा दो ज़रा गौसे आज़म मेरी मुश्किलों को आसान कीजिए मेरी मुश्किलों आसान कीजिए कि आप मुश्किल कुशा गौसे आज़म वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे जहाँ है तेरा नक्शे पा गौसे आज़म कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया कहाँ हमने जिस वक्त या गौसे आज़म खिला दे जो मुरझाई कलियां दिलों की चला कोई ऐसी हवा गौसे आज़म मुझे अपनी उल्फत में ऐसा गुमा दे ना पाऊँ मैं फिर अपना पता गौसे आज़म बचा ले गुलामों को मजबूरियों से कि तू अब्दे कादिर है या गौसे आज़म दिखा दे जरा मेरे रुख की तजल्ली के छाई है गम की घटा गौसे आज़म लिपट जाए दामन से उसके हजारों पकड़ ले जो दामन तेरा गौसे आज़म सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले तुम्हारा कदम है वो या गौसे आज़म दवाए निगाहें अताए सखाए के शुद्ध दर्द माला दवा गौसे आज़म कहे किस से जा हसन अपने दिल की कहे किस से जाकर हम अपने दिल की सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म गौसुल आज़म हो गौसुल बरा हो गौसुल आज़म हो गौसुल बरा हो नूर सल्ले अला हो क्या बया आपका मर्तबा हो क्या बया आपका मर्तबा हो दस्तगीर हो और मुश्किल कुशा हो आज दीदार अपना करा दो आज दीदार अपना करा दो शाह जीना आज दीदार अपना करा दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी एक मुजरिम सियाकार
خطا کا سزاوار ہوں میں، ایک مجرم سیاہکار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو غوث اعظم، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، چالیوں پر نگاہ جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، شاہ جینا جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں، شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، ایسے جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اور ایک ایک سے یہ پوچھتا ہوں، کوئی پیغام ہو تو سنا دو غوث اعظم، کوئی پیغام ہو تو سنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پروان
کے پر لگا دو مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے۔ آخر میں بس اب ایک پیغام دینا چاہوں گا، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والیوں، میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کی بہترین عبادت کی ہے، بلکہ لکھا ہے کہ 40 سال تک میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ 15 سال ایسے گزرے ہیں میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نے پوری رات میں ختم قرآن فرمایا ہے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادتوں کا انداز تھا۔ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عبادتوں کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، نیاز کریں، ہر سال کریں، ہر بار کریں، اس بار ہر بار سے بہترین کریں۔ نیاز کرنا، کھانا بنانا، فاتحہ خوانی کرنا، غریبوں مسکینوں میں اس کو تقسیم کرنا، رشتہ داروں کو کھلانا، یہ کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یاد رکھیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں۔ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور نیاز بھی کرنا ہے۔ گزارش کروں گا جتنے مجھے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، آج اس محفل بغداد میں آپ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جو مرد حضرات ہیں وہ تو نیت کر لیں کہ مسجد کی پہلی صف میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، ایک نماز والا گھر میں ماحول بنا رہے، علم دین سیکھنے کا سلسلہ رہے۔ میں دعوت دوں گا آپ کو، دعوت اسلامی انڈیا کا یہ مشکبار دینی ماحول الحمدللہ، آپ جس شعبے میں آئیں، آپ جہاں جہاں آئیں، آپ علم دین کا نور پائیں گے، چاہے وہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوں، چاہے وہ مدنی قافلے ہوں، چاہے وہ مختلف کورسز ہوں، فیضان نماز کورس ہیں، تربیتی کورس ہیں۔ آپ آئیں تو صحیح، دعوت اسلامی کے قریب آئیں، دعوت اسلامی کے اندر آئیں، اس روحانی، اس نورانی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یہاں غوث پاک کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، یہاں اولیاء اکرام کی محبتوں کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، یہاں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت کی محبتوں کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ پاک آج کی ہماری محفل کو قبول فرمائے، جو جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے سفر میں آسانیاں فرمائے، ان کے سفر کو بابرکت بنائیں، اور جو نہ جا سکیں اللہ پاک ان کو بھی بغداد معلیٰ کی حاضری عطا فرمائے۔ بار بار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام توقاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہماری محفل کو قبول فرما، اے رب کریم ہم سب کی بے حساب بخشش فرما۔ اللہ پاک جتنے یہاں حاضرین ہیں، جتنے ناظرین ہیں، سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ پاک صفا مروہ کی سعی ہمارا مقدر کر دے، منا و عرفات و مزدلفہ کا وقوف ہمارا مقدر کر دے۔ اللہ پاک اے رب کریم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کی بار بار حاضری عطا فرما، بار بار ہمیں بغداد معلیٰ کی فضائیں چومنا اور وہ ان فضاؤں میں جھومنا نصیب فرما۔ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ یا اللہ ان سب کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو ہماری بہنیں، جو ہماری بچیاں اے مولا گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، نیک رشتوں کی طلبگار ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسبتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اولیاء اکرام کی محبت میں جینا مرنا ہمارا مقدر فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن، یہ سن کر میں نے بھی دامن، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد۔